اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلهم فأتی اللہ بنیانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حیث لا يشعرون ثم يوم القیامة یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل کا مطالعہ جاری تھا۔ فرمایا قد مکر الذین من قبلہم کہ اس سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی چالیں چلیں۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، یہ قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری چالیں کوئی نئی چالیں نہیں ہیں، تم سے پہلی جو قومیں پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی اللہ کے رسولوں کے خلاف اسی طرح کی چالیں چلیں۔ کیا ہوا پھر ان کے خلاف؟ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ نے ان کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، یعنی وہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کی چھتیں جو ہیں ان کے اوپر آن پڑیں، مطلب کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب نے ان کو وہاں سے آ پکڑا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کو اور بھی رسوا کرے گا، اس سے بھی زیادہ عذاب ان کو ملے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہاں ہیں اب تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ شریک کنتم تشاقون علی فیہم، جن کے لیے تم جھگڑے کیا کرتے تھے، جن کے لیے تم لڑائیاں کیا کرتے تھے، آج وہ شریک کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ انسان سے کہے گا کہ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا آج اس کا بدلہ بھی اسی سے لے، تو بدلہ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر اعمال اللہ کے لیے ہوں گے تو اللہ کی ذات سے بدلہ ملے گا، اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کسی تھوڑی سی ملاوٹ جو ہے، شرک کی تھوڑی سی ملاوٹ، وہ بھی اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ فرمائے اللہ ان کو کہے گا کہ جن شریکوں کے لیے تم لڑا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں، جاؤ ان سے بدلہ لے لو۔ قال الذین اوتوا العلم، اور جو صاحب علم ہوں گے، جن کو اللہ نے ایمان سے علم سے نوازا ہوگا، وہ اس دن کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ آج تو کافرین کے لیے بڑی ہی رسوائی کا دن ہے اور بہت ہی عذاب کا دن ہے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، کہا کہ یہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے اس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو جب فرشتے آئیں گے تو فوراً ہی یہ ڈھیر ہو جائیں گے، سرنڈر کر دیں گے اور ان سے کہیں گے ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ بلا، فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو یا کرتے رہے تھے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ جہنم میں، خالدین فیہا، اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔
فلبئس مثوى المتکبرین، فرمایا کہ یہ تکبر کرنے والوں کا کتنا ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، یعنی کافروں کی بجائے اللہ نے یہاں متکبرین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو گویا تکبر کی سیڑھی چڑھتے چڑھتے انسان جو ہے کفر کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ متکبرین کا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، فرمایا اس کے بالمقابل وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی ہوگی، وہ کہیں گے ماذا انزل ربکم، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا تھا؟ قالوا خیرا، وہ کہیں خیر ہی خیر نازل کی تھی، اللہ نے ہمیں خیر ہی خیر نصیب فرمائی تھی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں، فرمایا جنہوں نے دنیا میں اچھی زندگی بسر کی اللہ کے لیے، تو ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، فرمایا متقین کے لیے یہ گھر جو ہے کتنا ہی بہترین ہے، کتنا ہی خوبصورت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنات عدن یدخلونہا، میں ہمیشگی کے باغات جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، یہ ہے جنت کی صحیح تعریف، لہم فیہا، ان کے لیے وہاں پہ وہ ہوگا، ما جو بھی وہ چاہیں گے، یعنی یہ جاری نعمتیں تو صرف بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہیں۔ اصل جنت کی نعمت یہ ہے کہ جنتی جو بھی چاہے گا، جو بھی خواہش کرے گا، جو بھی آرزو ہوگی، وہ ساری پوری ہوں گی۔ اس دنیا میں انسان اپنی آرزویں پورے نہیں کر سکتا، کتنے کروڑ پتی، کتنے ارب پتی اور کتنے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کو ہم جنت بنا دیں، لیکن نہیں بنا سکے۔ ایک خواہش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری، ایک یہ لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے خواہشات کا، جو کبھی رکتی نہیں ہے۔ یہ جنت کے اندر ہی پوری ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جب چاہیں گے، سب کچھ انہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت وہ چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر جو چیزیں، جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ ان کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے دنیا کے اندر، یہ تو تب ہی سمجھیں گے جب وہاں پہ جائیں گے۔ اور اصل تعریف یہی ہے کہ وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، فرمایا کہ یہ متقین کا بدلہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا، اچھی جزا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور فرمایا جب ان کا متقین کی جانیں فرشتے نکال رہے ہوں گے، وہ بڑے پاکیزگی کی حالت میں ہوں گے، یعنی فرشتے کے آتے ہی انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کدھر ہوں، جدھر ہوں ادھر ہوں، جنت میں ہوں جہنم میں، تو فرشتے ہی اس شکل میں اندر آتے ہیں۔ جنتی کے پاس اچھی شکل میں آتے ہیں، خوبصورت شکل میں آتے ہیں، نرمی سے جان نکالتے ہیں، اور جہنمی کے پاس اس صورت میں آتے ہیں، یعنی وہ عذاب اور سزا کا مرحلہ یا ثواب کا مرحلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کی فرشتے جانیں نکالیں گے بڑی پاکیزگی سے، نرمی سے۔ یقولون سلام علیکم، انہوں نے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، ان کو سلام بھی کہیں گے، ان کو خوشخبری بھی دیں گے، اور کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اب تم جنت میں داخل ہو جو ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو عمل نہیں کرتے دنیا کے اندر، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا ان پر فرشتے اتریں، او یاتی امر ربک، یا اللہ کا کوئی اور امر ان کے پاس آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، فرمایا اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے، اور خود کو عذاب کا مستحق خود انہوں نے اپنے آپ کو ٹھہرایا۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، اور جو کرتوتیں وہ کرتے رہے، فرمایا وہ ان تک پہنچ گئیں۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو موت کے وقت ہی آ گھیرا، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے
جس برے انجام کا مذاق اڑاتے تھے، موت کے ساتھ ہی اس انجام نے ان کو آ گھیرا، اب ان کے پاس اس سے چھٹکارے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ کہتے ہیں یہاں تو دنیا میں تو کہتے کہ یعنی اگر برے حالات میں مر جائیں گے، لیکن وہاں تو مرنے کے بعد تو پھر کوئی مرنا نہیں ہے، اس کے بعد تو وہ جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے پناہ نصیب فرمائے۔